سوال تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کیا کیا؟ اس کاغذ کو چاک کیا ہے، اس چاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہ جب لگی تھی تو اسے ذرا سا اچھی طرح پریس کر لیا ہوتا تو کاغذ کی نفاست اپنی جگہ پہ قائم رہتی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زندگی کے جتنے بھی کام کرو اسے بہتر سے بہتر طریقے پہ کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم جانور کو جب ذبح کرو تو چاہیے کہ تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ یہ انسانی زندگی کا اصول ہے نا، ہم اس اصول کو بھولے ہوئے ہیں، اسی لیے اشیاء کا اور اعمال کا حسن برباد کرتے ہیں۔ لوٹا رکھنا ہی ہے نا بیت الخلاء میں، تو گندا کیوں ہو؟ اسے صاف کیوں نہ کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو اسے حسن کے ساتھ کرنا چاہیے، مناسب طریقے پہ کرنا چاہیے۔ تو کپڑے جب پہننے ہی ہیں تو الا یہ کہ کسی آدمی پہ حالت ہی ایسی طاری ہو جائے کہ وہ اتنا مٹا ہوا ہو کہ استری والے کپڑے نہ پسند کرتا ہو، اور یا پھر وہ یہ کہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی ایک بسا اوقات غلط ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ کیوں نہ اچھے کپڑے پہنے، کیوں نہ استری والے صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے؟ حسن ان چیزوں سے قائم رہتا ہے، اور آدمی جب حسن کا ان چیزوں کا احساس نہیں کرتا تو مجموعی اعتبار سے معاشرے کی سطح گر جاتی، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، قومی سطح پر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پانی ملا دودھ پی لیا کریں گے اور استعمال کریں گے تو پھر سارے سرمایہ داروں کے لیے راہ کھل جاتی ہے، اور جب لوگ اس بات پہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں دودھ ہم نے خالص ہی لینا ہے چاہے 2 میل جا کر لینا پڑے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حوصلے پست ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر اس پہ راضی ہو جائے کہ وہ مٹی میں بیٹھ کے اور کاپی پینسل لے کے لکھے گا اور ماں بھی راضی ہو جائے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ماں اگر ذرا سی ڈانٹ کے کہے کہ بیٹے نہیں، مٹی میں کھیلنا ایک الگ بات ہے لیکن پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہے، ایک جگہ متعین ہے۔ کیوں فقہا لکھتے ہیں کہ جب آدمی گھر بنائے تو اسے چاہیے بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ الگ سے بنائے عبادت کے لیے، جسے مسجد تو نہیں کہیں گے، شرن مسجد ہو نہیں نہ سکتی، گھر جو بیچنا ہے کل کو رہنا ہے، 1000 چیزیں تبدیلی کرنی ہے، لیکن وہ گھر کی ایک چھوٹی مسجد کہلاتی ہے، شرعی مسجد نہیں، گھر کی مسجد، کہ جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہاں جا کے پڑھو۔ یہ شریعت نے ایک طریقہ سکھایا ہے، وگرنہ ہوگا یہ کہ ہر عورت ہر کمرے میں جائے نماز بچھائے گی۔ اب کئی مرتبہ گزرنا پڑتا ہے، جلدی ہوتی ہے، چابیاں اٹھانی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کسی آدمی نے آ کے سونا ہے، وہ کہتا ہے اب بہن نماز پڑھ لیں تو پھر میں سوؤں، اس کے بعد تو تنگی ہوتی ہے نا۔ زندگی منظم ہوتی ہے، اور جب نظم میں نہیں ہوتی تو پھر بربادی ہوتی ہے، اس لیے اس کاغذ کو صحیح طرح چاک کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد عورت کے لیے نام تبدیل کرنا بالکل جائز ہے، بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے نام کے بجائے اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام لگائے، کسی کا لگائے، کوئی حرج نہیں۔